اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد بحث تو کر رہے تھے ہم اس بحث میں کہ من باع شیئا ثم ملکہ اجازہ والے مسئلے میں اس کا مورد ہے. تو اس کے طالباً انہوں نے 3 4 5 قسم کے فروعات بیان کرنے کے بعد آخر میں ایک بات بیان کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ بعد میں مالک بن جائے اور اب بعد اس کی اجازت نہیں دیا، اس نے معاملہ کیا اور بعد میں اس کے یعنی اس نے فقط اپنے ملکیت کے ساتھ یا موقوف کیا تھا معاملے کو، یا وہ بعد میں مالک بن گیا تھا لیکن اس نے اجازت کے ساتھ معلق نہیں کیا، تو پھر کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو اس حوالے سے بحث کر کے مصنف نے فرمایا تھا کہ اگر اجازت کی شرط نہ رکھنے کے اس نے فقط مالک بننا کافی نہیں ہے، لہذا اس بنا پر یہ بھی روایت ناہیہ کے اندر باقی رہ جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں بعض لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں، کیونکہ اس نے مالک بننے سے پہلا عقد کیا نہیں کیا، اس نے التزام کیا اس مال کو مشتری کے ہاتھ میں دینے کا، اور جب یہ التزام کیا ہے تو بعد میں مالک بننے کے بعد پھر اس کا وہی التزام کیا ہو جائے گا، اس کی وفا واجب ہو جائے گا. اگر جب پہلے بالفرض وفا واجب نہیں ہے، لیکن جب آپ نے التزام پہلے کیا ہے تو آپ مالک بننے کے بعد آپ کے اوپر اسے التزام کی وفا کرنا واجب ہے، اور اس کے بعد دوبارہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ رہا تھا نا، ٹھیک ہے. تو مصنف نے اس کا جواب کیا دیا تھا، یہ نہیں، التزام کی وفا کب واجب ہوتا ہے؟ جب آپ بعنوان مالک التزام کریں تب وہ واجب ہے نا. لیکن جو آپ نے من دون المالک مالک بننے سے پہلے کسی غیر کے مال کو کسی دوسرے جگہ پر التزام کرے تو اس التزام کی شرح کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ مالک بننے سے پہلے آپ نے فضولی کے مال کو مشتری کو فروخت کیا، تو اس فضولی کے مال کو مشتری کی ملکیت میں دینے پر آپ نے التزام کیا تو شرح سے آپ کے اس التزام کی حیثیت نہیں ہے، تاکہ اس کی وفا بعد میں کیا ہو جائے، واجب ہو جائیں. یہ مصنف نے دیا تھا. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ اللہم الا ان یقال، مگر یہ کہ اگر ہم اس کو تھوڑا تعویل کریں، کیا کہیں، ہم یہ کہیں کہ ان مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط علی کل عاقد، ہم یہ کہیں گے کہ العقود مطلق ہے. ہم کیا کہیں گے کہ یہ اوف بالعقود کا عموم، اوف بالعقود کا عموم مطلق ہے، اور اپنے اطلاق کے ذریعے سے کیا کہتا ہے، ہر عقد کی اور ہر التزام کی وفا کرنا واجب ہے. چاہے آپ جو التزام مالک بننے سے پہلے کرے تب بھی وفا واجب ہے، چاہے وہ التزام آپ کے مالک بننے سے بعد میں کرے تب بھی وفا واجب ہے، چاہے اجازت کے ساتھ ہو تب بھی وفا واجب ہے، چاہے بغیر اجازت کے ہو تب بھی وفا واجب ہے. تو لہٰذا کیونکہ اوف العقود کا جو عموم مطلق ہے، عام ہے، ہر مورد کو شامل کرتا ہے، تو لہٰذا یہ اپنے عموم اور اپنے اطلاق کے ذریعے سے ہمارے معنی حنفی کو بھی شامل کرتا ہے، کیونکہ اس نے التزام پہلے کیا ہے تو اس کی وفا کرنا کیا ہے، واجب ہیں. حاجی ان مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود، یعنی کہ اوف بالعقود کا جو عموم ہے ایک، وہ شروط، اسی طرح المؤمنون عند شروطہم کی جو وفا کرنا واجب ہے، مومن کی شروط کی پابندی واجب ہے. تو لہٰذا یہ جو اجلہ ہے وہ عام ہے، تو ان کے عموم کا مقتضی کیا ہے، اوف بالعقود کے عموم کا، المؤمنون عند شروطہم کے عموم کا مقتضی یہ ہے کہ علی کل عاقد و شرط هو اللزوم، کہ ہر عاقد کے اوپر لزوم ہونا چاہے، ہر شرط رکھنے کے اوپر شرط کی پابندی لزوم ہونا چاہے. علی البائع، بائع پر، یعنی کہ جو بندہ بے کرتا ہے تو اوف بالعقود کا عموم کیا کہتا ہے کہ ہر بائع پر اپنے بے کی وفا کرنا واجب ہے، چاہے وہ بے کرتے وقت مالک ہو چاہے وہ بے کرتے وقت مالک نہ ہو. جب آپ نے بعنوان بائع آپ نے معاملہ کیا ہے تو آپ کے پر وفا کرنا واجب ہے. کب واجب، ہر بائع پر وفا کب واجب ہے؟ سوال یہ ہے، یعنی اوف بالعقود کیا کہتا ہے، السلام علیکم، ہر بائع پر بے کی وفا واجب کہتا ہے. المؤمنون عند شروطہم کیا کہتا ہے، ہر معاملہ کرنے والے پر معاملہ کی وفا واجب کہتا ہے. لیکن کب، بمجرد انتقال المال الیہ، فقط اس مال کا اس کی طرف منتقل ہوتے ہی، یعنی کہ ایک فضولی نے کیا کیا، کسی کے مال پر بے کیا، تو یوں ہی یہ فضولی اس کے مال پر بے کرتا ہے تو پھر اوف بالعقود کیا کہتا ہے، فوراً اوف بالعقود آ کے کہتا ہے کہ اس بائع فضولی پر اپنے بے کی وفا کرنا واجب ہے. کب، ابھی پھیلن تو یہ فضولی ہے نا، بما ہوا فضولی ابھی نہیں ہے، لیکن یوں ہی نقل ملکیت ہو کر یہ مالک بنے
یوں ہی یہ فضولی مالک بنے گا تو اس کے مالک بنتے ہی اس کے اوپر اس کی وفا کرنا واجب ہے، اگرچہ وہ بعد میں اجازت دے یا نہ دے۔ یہ کوئی اگر یعنی کوئی بندہ کیا کہتا ہے، اوف العقود کا تقاضا یہ ہے کہ ہر عاقد کے اوپر اور ہر بائع کے اوپر اپنے بے کی وفا کرنا واجب ہے۔ کب؟ یہ مجرد انتقال المبیع الیہ، یوں ہی مبیع کا وہ مالک بن جائے، یوں ہی مبیع اس کی ملکیت میں آ جائے تو اس کی وفا کرنا واجب ہے، اور کچھ چاہیے کہ اپنے مبیع کو مشتری کے حوالے کریں۔ حج وَإِنْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ أَجْنَبِيًا، اگرچہ وہ اس سے پہلے اجنبی تھا۔ کس سے پہلے؟ قبل انتقال المال الیہ، عقد فضولی کرتے وقت بعنوان فضولی کیا تھا، اور جب عقد فضولی کرتے وقت جب مبیع اس کی ملکیت میں نہیں آیا تھا، فضولی اس مبیع کا مالک نہیں بنا تھا، تو اس وقت کیا تھا، وہ اس عقد سے اجنبی تھا، کیونکہ عقد اس نے کیا فضولی طور پر وہ مالک نہیں ہے، تو لہذا وفا اس پر ابھی پھیلان تو واجب نہیں کیونکہ وہ اجنبی ہیں۔ لا حکم لوفائہ ونقضہ، اور مالک بننے سے پہلے آپ نے جو معاملہ کیا ہے، نہ اس کی وفا آپ کے پر واجب ہے، اس کے بھی کوئی حکم نہیں ہے، اور نہ آپ کے نقض کا کوئی حکم نہیں ہے، یعنی فضولی نہ اس کو توڑ سکتا ہے نہ اس کی وفا کر سکتا ہے۔ آپ غیر مالک کے مال پر جب معاملہ کرتے ہیں تو پھر غیر مالک کے مال کو کسی کو فروخت کرتے ہیں تو آپ کی اس بے کی نہ وفا واجب ہے نہ نقض واجب، نہ نقض کا کوئی حکم ہے، ان کی کوئی حیثیت، یعنی میں غیر مالک نہ ہونے کی صورت میں اس غیر مالک کی وفا کی بھی حیثیت نہیں ہوتا شرعاً، اور غیر مالک کی نقد کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتا۔ لیکن یہی غیر مالک بعد میں معاملہ کرنے کے بعد خود مالک بن جائے تو پھر اس نے مالک بننے سے پہلے جو بے کیا تھا، اوف العقود کیا کہتا ہے؟ اوف العقود یہ کہتا ہے کہ آپ مالک بننے سے پہلے آپ نے جو بے کیا تھا، کیونکہ ابھی آپ مالک بن گیا تو آپ کے مالک بنتے ہی مبیع آپ کی ملکیت میں آتے ہی آپ کے اوپر اس کی وفا کرنا واجب ہے، اگرچہ آپ اجازت نہیں بھی دے دیں تب بھی آپ کے اوپر وفا کرنا واجب ہے، لہٰذا آپ کو اس کے لیے ضروری ہے کہ مبیع کو مشتری کے حوالے کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ، اگرچہ نقل ملکیت ہونے سے پہلے کیا تھا، کان اجنبیًا، وہ اجنبی تھا، لا حکم لوفائہ ونقضہ، اس کی وفا کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھا شرعاً، اس کی نقض کی بھی شرعاً کوئی حیثیت نہیں تھا، لیکن ہماری بات کیا ہے، وہ بعد میں مالک بنا ہے نا، تو لہٰذا لوگوں کیا کہتا ہے، آپ کے مالک بنتے ہی آپ کے پہلے والا عقد کی وفا کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا اس نقطے کو اگر آپ تسلیم کرنے کی صورت میں، مصنف کا پہلا نظریہ کیا تھا، مصنف نے کل کیا کہا تھا، مصنف نے کل کہا تھا کہ فقط مالک بننے سے آپ کے اوپر وفا واجب نہیں ہوتا ہے۔ کیوں وفا واجب نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے وہ عقد ہی مالک بننے سے پہلے کیا ہے تو پھر اس کی وفا نہیں، وفا کب واجب ہوتا ہے؟ اس عقد کی وفا واجب ہوتا ہے جب آپ بعنوان مالک کریں۔ جو عقد آپ بعنوان مالک نہیں کرتا، غیر مالک کرتا ہے، کسی غیر کے مال پر معاملہ کرے تو اس کی وفا واجب نہیں ہوتا ہے، تاکہ آپ کہیں کہ بعد میں وفا واجب ہے۔ لیکن بعد میں آیت کے بعد مصنف نے کیا فرمایا، ایک صورت میں وفا واجب ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اوف العقود عام ہے اور اس کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بائع چاہے مالک ہونے کے عنوان سے کرے چاہے غیر مالک ہونے کے عنوان سے، ہر بائع کے اوپر اگر بعد میں مالک بننے کی صورت میں اپنے اس عقد کی وفا کرنا واجب ہے، چاہے عقد کرتے وقت وہ مالک ہو چاہے عقد کرتے وقت مالک نہ ہو، لیکن جب مالک بننے کے بعد اس عقد کی وفا اس کے اوپر ہر صورت میں، اگر اس نقطے کو ماننے کی صورت میں کیا ہوگا، پھر یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ یہ معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔ یہ معاملہ اگرچہ اس نے اجازت تو نہیں دیا ہے، فقط مالک بنا ہے، لیکن تب یہ معاملہ صحیح ہو سکتا ہے اس فرض کو ماننے کی صورت میں۔ ٹھیک ہے نا؟ وَلَعَلَّهُ لِأَجْلِ مَا ذَكَرْنَا، شاید اسی ما ذکرنا کی وجہ سے، ما ذکرنا کا اشارہ وہی نقطہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اوف العقود کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بائع پر اپنے عقد کی وفا کرنا واجب ہے اگر وہ مالک بننے کی صورت میں۔ یہ تو اس ما ذکرنا کی وجہ سے رجح فخر الدین فی الاضاء، فخر الدین علامہ کا بیٹا فخر الدین نے اپنے کتاب ایضاح میں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ترجیح دیا ہے کہ کس کو ترجیح دیا، بناء علی صحت العقد المذکور، عقد الفضولی صحت، یعنی بناء علی صحت الفضولی، کیونکہ فضولی کے مسئلے میں دو مبنا ہے نا۔ بعض علماء اعلام مطلق بے فضولی کو کیا سمجھتا ہے، باطل سمجھتا ہے، وہ تو مسئلہ الگ ہے، لیکن اگر علماء اعلام کے اس رائے کو اپنائیں کہ جو عقد فضولی کی صحت کے قائل ہیں تو پھر فخر الدین کیا کہتا ہے، علامہ کے بیٹا فخر الدین یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ان علماء اعلام کی بات کو مانیں جو عقد فضولی کی صحت کے قائل ہیں تو عقد فضولی کے صحت والے رائے کو ماننے کی صورت میں یہاں پر بھی کیا ہونا چاہیے، یہ والا عقد فضولی میں جس میں فضولی نے پہلے غیر مالک عنوان کے عنوان سے معاملہ کیا تھا لیکن بعد میں مالک بن گیا، تو پھر یہ معاملہ کیا ہونا چاہیے،
صحیح ہونا چاہیے اگرچہ وہ اجازت نہ بھی دے دیں، فرض یہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا رجح فخر الدین فی الايضاح، فخر الدین اپنی کتاب ایضاح میں ترجیح دیا ہے علی صحت الفضول، بناء علی صحت الفضول. اگر عقد فضولی کی صحت پر بنا رکھنے کی صورت میں اس نے کس کو ترجیح دیا ہے؟ رجح کا مفعول کیا ہے؟ رجح صحت العقد المذکور، اس عقد مذکور کی صحت کو انہوں نے ترجیح دیا ہے. ہاں جی، کب صحت کو ترجیح دیا ہے؟ بمجرد الانتقال، فقط وہ مبی اس فضولی کی ملکیت میں منتقل ہوتے ہی اس کے لیے معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی وفا واجب ہے اور یہ معاملہ صحیح ہو جاتا ہے. من دون توقف علی الاجازہ، لہٰذا اس معاملے کی صحت کا دوبارہ اجازت پر موقف نہیں، یعنی کہ اس فضولی کے لیے جب آپ خود مالک بنتا ہے تو پھر دوبارہ آپ کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ یوں ہے آپ مالک بنے گا تو آپ کا پہلے فضولی کے عنوان سے جو معاملہ آپ نے کیا ہے وہ صحیح ہو جائے گا. لا حاجت الی الاجازہ، اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو فخر الدین کا نظرہ ہے. قیلا، اور کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے؟ وَيَلُوحُ هَذَا مِنَ الشَّهِيدِ الثَّانِي، اور یہی نظرہ فقط فخر الدین کے سے واضح نہیں ہوتا ہے بلکہ شہید ثانی کے عبارات سے بھی واضح ہو جاتا ہے. کہاں پر؟ فی ہبۃ المسالک، شہید ثانی کی اپنی کتاب مسالک کے ہبے کے بحث میں، مسئلہ ہبے کے اندر اس کے عبارات سے ظاہر ہو جاتا ہے. کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ہاذا کا اشارہ کیا ہے؟ صحت عقد المذکور بمجرد الانتقال ولو بدون توقف الاجازہ، کہ یہ معاملہ مالک بنتے ہی یہ معاملہ صحیح ہو جاتا ہے اگرچہ وہ اجازت نہ بھی دے دے. یہی مطلب ظاہر ہو جاتا ہے شہید ثانی کے عبارات کے مسالک سے. تیسری بات، وقد سبق استظہارہ من عبارت الشیخ المحکیہ، اور یہی بات کو ہم نے استظہار کے یہی نتیجہ نکالا ہے کہاں سے؟ شیخ طوسی کے عبارات سے بھی ہم نے یہی نتیجہ نکالا ہے. کون سی عبارات؟ المحکیہ من المعتبر فی المعتبر، شہید ثانی کی عبارات جس کو معتبر میں نقل کیا ہے، کتاب معتبر میں اس کی حکایت کی گئی ہے. اس عبارت کی حکایت کے ذریعے سے شہید یعنی شیخ طوسی کی عبارات سے بھی ہم نے یہی نتیجہ نکالا ہے. کیا نتیجہ نکالا ہے؟ کیونکہ شہید ثانی کی جو عبارت نہیں، یعنی شیخ طوسی کی عبارات جو وہاں پر نقل ہوا ہے معتبر کے اندر، اس کی ظاہر سے کیا لگتا ہے کہ یہ والا عقد فضولی جس میں پہلے فضولی نے معاملہ کیا بعد میں خود مالک بنا، تو پھر مالک بنتے ہی یہ معاملہ کیا ہے؟ صحیح ہے اگر وہ اجازت نہ بھی دے لے. یہی بات اس کی عبارت سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا یہ تین علماء اعلام کے عبارت سے کیا ظاہر ہوا؟ یہ معاملہ فضولی صحیح ہے، لا حاجت الی الاجازہ. جب وہ مالک بنے تو ٹھیک ہے، پھر اجازت کی ضرورت نہیں. لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ لیکن یضعفہ، لیکن یہ والا نظریہ کیا ہے؟ کون سا نظریہ؟ یہ عقد فضولی بعنوان فضولی معاملہ کرے پھر مالک بنے، تو پھر مالک بننا اکیلا کافی نہیں ہے. جب تک وہ اجازت نہ دے یہ معاملہ صحیح نہیں ہے. جی، اس یعنی بغیر اجازت کے فقط مالک بننے سے، مجرد انتقال سے معاملے کا صحیح ہونا کیا ہے؟ یہ نظریہ یہ ضعیف ہے، اس کو ہم کمزور قرار دیتے ہیں. کیوں ضعیف ہے؟ ان البائع غیر مامور بالوفاء قبل الملک، کیونکہ یہاں استصحاب خاص جاری ہوتا ہے نا. کیا کہ آپ بعنوان فضولی معاملہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا؟ غیر مالک کے مال پر آپ نے فضولی ہونے کے عنوان سے معاملہ کیا. تو جب آپ یہ بعنوان فضولی اور غیر مالک کے اس مال پہ معاملہ کر رہا تھا تو شرعاً وفا واجب تھا یا نہیں تھا آپ کے اوپر؟ واجب نہیں تھا نا. کیسے واجب تھا؟ وفا کس پر واجب ہوتا ہے؟ وفا کا حکم مالک پہ آتا ہے، آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے. اوفوا بالعقود، عقود کی وفا کرو کا حکم ہمیشہ مالکوں کے اوپر آتا ہے. جو مالک ہے ہمیشہ اس کے اوپر وفا ہوتا ہے. یہ معاملہ کرنے والا بائع فضولی مالک ہے یا غیر مالک ہے؟ یہ غیر مالک ہے تو اس کے اوپر وفا واجب نہیں ہے. آپ مالک بننے سے پہلے تو آپ فضولی تھا اور آپ پر پہلے وفا واجب نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن بعد میں آپ مالک بن گیا، مالک بننے کے بعد پھر آپ ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ پہلے مالک بننے سے پہلے تو وفا واجب نہیں تھا، لیکن آیا وفا بھی ابھی واجب ہوا ہے نہیں ہوا تو کیا جاری کریں گے؟ استصحاب جاری کریں گے. پہلے مالک بننے سے پہلے وفا واجب نہیں تھا تو اب بھی وفا واجب نہیں ہے. تو لہٰذا استصحاب کا تقاضا کیا ہے؟ وہی عدم الوفا پہلے تھا تو اب بھی اسی کا استصحاب جاری کریں گے. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر جب تک اجازت نہ دے دے فقط مالک بننے سے وفا واجب نہیں ہوتا. حج ان البائع غیر مامور بالوفا قبل الملک، مالک بننے سے پہلے یہ بائع فضولی وفا کے حکم کا مامور نہیں تھا، شریعت نے اس کو وفا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. فَيُسْتَذْحَبُ عَدَمِ الْوَفَاء بَعْدَ الْمِلْكِ، تو پھر ملک ہونے کے بعد ہمیں شک ہو جاتا ہے. فَنَشُكُّ
ان الامر بالوفاء جاء او لم یجئ. ہاں جی، وفا کا حکم ابھی آیا یا نہیں آیا تو پھر فیستحب عدم الوفاء، وہی عدم الوفاء کا حکم اسے اجتناب کیا جائے گا. ہاں جی، والمقام مقام استصحاب حکم الخاص. لہذا یہ مقام کون سا مقام ہے؟ خاص کے استصحاب کا، یعنی خاص کے استصحاب جاری کرنے کو، کیونکہ ہمارے پاس ایک خاص ایک عام ہے. عام کیا ہے؟ اب بالخود وفا کا واجب ہونا حکم عام ہے. اور یہ جو مورد ہمارا مورد ہے کہ فضولی معاملہ کرتا ہے اور اس کے بعد ابھی تک وہ مالک بننے سے پہلے غیر مالک بننے کے معاملہ کیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس وفا کے حکم سے خارج ہے، خاص ہے. کیونکہ یہ وفا کے حکم سے کیا ہے؟ خارج ہوا نہ، ہوا نہیں ہوا. تو لہٰذا ابھی پہلے اگر فرض کر اگر پہلے وفا کا حکم آ کر بعد میں اگر یہ نکل جاتے ہیں کہ مورد، تو پھر ہم حکم عام جاری کرتا تھا. کیونکہ پہلے تو وفا واجب تھا، لیکن ابھی وفا واجب ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب بھی وفا واجب. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ خاص کا حکم ہے، کیونکہ پہلے وفا واجب نہیں تھا اور وفا کے حکم سے نکل گیا تھا. مالک بننے سے پہلے اوفوا بالعقود کے حکم سے یہ خارج ہے، یہ خاص ہے. تو لہٰذا آپ بھی کیا کریں گے؟ وہی خاص کا جو ہے استصحاب کریں گے کہ اب بھی وفا واجب نہیں ہے، کیونکہ وفا کے حکم سے پہلے سے مستثنیٰ ہے تو اب بھی مستثنیٰ ہیں. تو لہٰذا حکم کیا ہے؟ مقام اور استصحاب حکم الخاص. جہاں پر خاص کے حکم کا، کیونکہ پہلے خاص کا حکم کیا ہے؟ عدم وفا ہے. تو پھر خاص سے مراد وہی فضولی جو مالک بننے سے پہلے معاملہ کرتا ہے. تو پھر مالک بننے سے پہلے خاص کا حکم کیا تھا؟ عدم الوفا تھا. تو لہٰذا مالک بننے کے بعد وہی خاص والا حکم ہے، ابھی وہی خاص والا حکم استصحاب جاری ہوگا. پھر اس کے بعد عام کا حکم جاری نہیں ہوگا کہ پہلے خاص والا حکم آ جائے مالک بننے کے بعد عام جاری ہو جائے، نہیں. بلکہ خاص کا حکم جو عدم الوفا ہے، ابھی وہی عدم الوفا کا حکم باقی رہے گا. تو یہاں نہیں آ رہا ہے لا مقام الرجوع الى حکم العام. یہاں پر یہ ہمارا جو مقام ہے عام والے حکم سے رجوع کرنے کا حکم نہیں ہے کہ ہم اس کو کیا کریں؟ دوبارہ عام کے حکم سے رجوع کریں اور اصل عموم جاری کر کے اس کے اوپر جاری کریں، ایسا نہیں ہے. ہاں جی، فتعمل. لہٰذا آپ میں تعمل کا مطلب کیا کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو استصحاب جاری کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ متیقن اور مشکوک دونوں ایک چیز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، موضوعاً جو چیز، کیونکہ کیا ہوتا ہے استصحاب کے اندر یقین سابق اور شک کے لاحق ہوتا ہے. تو اس میں ایک متیقن ہوتا ہے اور ایک مشکوک ہوتا ہے. اگر متیقن اور مشکوک دونوں ایک شے واحد ہو تو پھر وہاں استصحاب جاری ہوتا ہے. لیکن جہاں پر متیقن اور مشکوک دونوں آپس میں کیا ہو؟ متباین ہو، الگ الگ چیز ہو، دونوں آپس میں متحد نہ ہو، تو اس طرح وہاں پر استصحاب جاری نہیں ہوتا. ہمارے مسئلے میں کیا ہے؟ متیقن کیا ہے؟ وہ شخص فضولی ہے جو ابھی مالک بنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن مشکوک کیا ہے؟ متیقن میں وفا کا حکم ہے، یعنی پہلے یقین کیا تھا؟ وفا نہیں تھا، وفا کرنا واجب نہیں ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے؟ غیر مالک ہے. تو جہاں عدم وفا کا موضوع ہے غیر مالک، ابھی مالک نے بنا ہے. لیکن اس کے بعد ہمیں شک کس میں ہے؟ وفا واجب ہوا نہیں ہوا کا شک کس میں ہے؟ اس شخص کے بارے میں جو ابھی مالک بنا ہے. تو لہذا متیقن غیر مالک ہے اور مشکوک کیا ہے؟ مالک ہے. تو لہٰذا کیا ہو؟ متیقن اور مشکوک دونوں متحد نہیں ہو، بلکہ دونوں کیا ہے؟ متباین ہیں. تو لہٰذا ہم استصحاب جاری کرنے کا مقام نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، یہ تعامل کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات مضافاً. اور دوسری بات اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ الی معارضۃ العموم المذکور، کہ یہ جو عموم ہے اوفوا بالعقود کا عام ہے نا، اوفوا بالعقود عام ہے. اور یہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ عام اوفوا بالعقود کے عموم تقاضا کرتا ہے کہ اس کے پر ہر صورت میں وفا واجب ہونا چاہیے، چاہے وہ بعد میں اجازت دے دے یا نہ دے دے. یہ بھی مالک بنا ہے تو اس کے پر وفا واجب ہونا چاہیے، یہ عام ہے. لیکن یہ عام معارض پہ معارض ہو جاتا ہے کس کے ساتھ؟ دوسرے بعض عمومات کے ساتھ. کون سے عموم کے ساتھ؟ بعموم سلطنت الناس علی اموالہم. ایک دوسرا عام کیا ہے؟ یعنی الناس مسلطون علی اموالہم، یہ عام ہے. اور یہ عام کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہ عام تقاضا کرتا ہے کہ اب یہ بندہ پہلے مالک نہیں تھا، اب غیر کے مال پر آپ نے معاملہ کیا تھا، تو اب آپ مالک بن گیا اس کا. تو مالک بننے کے بعد آپ کے مال پر آپ مسلط ہیں. تو لہٰذا آپ مسلط ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ آپ اجازت دے کے اس پہلے والے معاملے کو نافذ کریں تب بھی آپ کے اختیار میں ہے. آپ رد کر کے اجازت نہ دے کر پہلے والے معاملے کو کالعدم کرائے تب بھی آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اس کے اجازت دینا کس بات کی دلیل ہے؟ اگر وہ اجازت دے تو کس بات کی دلیل ہوگی؟ پہلے معاملے کے انفاذ کی دلیل ہوگی. لیکن اگر یہ بندہ مالک تو بنے لیکن اجازت نہ دے تو اجازت نہ دینا کس بات کی دلیل ہے؟ وہ ہے کہ آپ اس معاملے کو رد کرنا چاہتا ہیں. تو لہٰذا قاعدہ تسلط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اجازت دے تو معاملہ صحیح ہونا چاہیے، اجازت نہ دے تو معاملہ باطل ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ قاعدہ مسلط الناس علی اموالہم بھی عام ہے اور بالعقود بھی عام ہے. ان دونوں عمومات کے درمیان میں کیا ہے؟
تعارف ہے۔ ایک اور بات، وہ معارضت عدم حلھا لغیرہم الا عن طیب النفس، ایک اور عام ہے ہمارے پاس، ایک اور عام ہے، کیا ہے وہ عام یہ ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسہ، کسی مسلمان کے مال دوسرے مسلمان کے پر حلال نہیں ہے جب تک اس مالک کی طرف سے طیب نفس نہ ہو، اس کی طرف سے رضا قلبی نہ ہو، ٹھیک۔ تو یہ کیا تقاضا کرتا ہے ہمارے مسئلے میں، ہمارے معنی میں یہ تقاضا کرتا ہے کہ پہلے یہ غیر مالک ہونے کے عنوان سے، فضولی کے عنوان سے اس نے معاملہ کیا، اب یہ بعد میں مالک بن گیا، تو مالک بننے کے بعد اب اس کے مالک بنتے ہی تو پھر معاملہ دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوگا، کیونکہ مالک کا اپنا ہے ابھی۔ اب اس مال کا مشتری پہ حلال ہونے کے لیے کیا چاہیے، اگر اس بائع فضولی مالک بننے کے بعد اجازت حاصل ہو تو طیب نفس حاصل ہوگا تو پھر اس کے لیے حلال ہوگا، اگر اجازت نہ ہو تو طیب نفس نہیں ہوگا تو پھر اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ عام ہے، تو لہٰذا ابو الوقود کہتا ہے کہ اس کے اوپر وفا واجب ہے، معاملہ صحیح ہونا چاہیے، لیکن لا یحل مال امرئ مسلم کیا کہتا ہے کہ جب تک اجازت نہ ہو یہ معاملہ باطل ہونا چاہیے، معاملہ صحیح۔ ان دونوں عموم کے درمیان میں بھی کیا ہے، تو لہٰذا ایک عام اور ممنوع ایک عام ہے ابو الوقود ہے یقتضی الصحہ، اور دوسرا دو عام کیا ہے یقتضی عدم الصحہ، دونوں آپس میں معارض پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، ایک اور بھی چیز ہے جو اس عام کے مقابلے میں، تیسری چیز کیا ہے، یعنی اس آپ نے ابو الوقود کے ذریعے سے کیا کرنا چاہ رہا تھا، اس معاملے کو بغیر اجازت کے صحیح قرار دینا چاہ رہا ہے نا، جبکہ ابو الوقود کے معارضت میں ایک تیسری چیز بھی ہے، وہ کیا ہے، وہی روایت جو ہم نے کل بیان کیا تھا، وہ کیا ہے، فہو الحکم المذکور فی روایت الحسن بن زیاد المتقدمہ، وہی حسن بن زیاد کی جو روایت ہے پہلے ہم نے گزر کیا تھا، پھر نکاح العبد بدون اذن مولاه، کہ جہاں پر غلام نے کیا کیا تھا، اپنے مولا کے اذن کے بغیر نکاح کیا تھا، تو پھر وہاں پر امام نے کیا فرمایا، امام نے اس کو یہ جواب میں فرمایا کہ آیا تمہارا مولا کو علم ہوا تھا نہیں ہوا تھا تمہارے پہلے نکاح کا، اور اس نے تمہیں اس نے کیا کہا، اس نے رد کیا نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ وہ خاموش رہے، تو امام نے کیا فرمایا کہ اس کا خاموش رہنا یہ اقرار کی دلیل ہے، لہذا تمہارا وہ نکاح صحیح ہے، ٹھیک۔ تو یہ روایت کیا کہتا ہے کہ تمہارا بعد میں اپنے نفس کا مالک بننا کافی نہیں ہے، آپ ابھی آزاد ہوا ہے، پہلے آپ نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا ہے نا، لیکن آپ نکاح کرنے کے بعد مولا کے سکوت کے بعد مولا کی طرف سے اقرار تو حاصل ہوا، لیکن بعد میں آپ فرض کریں مالک بن گیا، کس کا مالک، مال کا مالک بن، نفس کا مالک بن گیا ہے، یہاں پر آپ نفس کا مالک بن گیا، اپنے نفس کا، کیونکہ غلام آزاد ہونے کے بعد اپنے نفس کا مالک ہیں، پہلے آپ اپنے نفس کا مالک نہیں تھا، ابھی آپ اپنے نفس کا مالک ہیں، لیکن آپ کا اپنے نفس کا مالک بننا فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ اس معاملے کے اتحاد اور عدم اتحاد کا دارمدار پھر کیا ہے، پھر وہی مالک اول ہے، مولا کے اوپر منحصر ہے، اگر مولا کی رضایت حاصل ہے تو آپ کا یہ معاملہ صحیح ہے، مولا کی رضایت اگر ثابت نہیں تو آپ کا یہ معاملہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا آپ کا بعد میں اپنے نفس پر مالک بننا فائدہ مند نہیں ہے، ہوگا نہیں، کیونکہ اگر مولا کی رضایت اس معاملے پر نہ ہوتے تو پھر آپ کا مالک بننا کافی نہیں تھا نا، تو لہٰذا وہاں پر انسان اپنے نفس کا مالک بنتے ہوئے آپ کا جب رضایت کا فائدہ مند نہیں ہے، آپ کا اپنے نفس کا مالک بننا فائدہ مند نہیں ہے، اور یہ معاملے کے اتحاد کے لیے جو ہے مقتضی نہیں بن سکتا ہے، تو یہاں پر بے کے مسئلے میں تو مال کا مالک بننے کے ہیں، نفس کا مالک بننا اقوا ہے، مال کا مالک بننا اضعاف ہے، تو لہذا نفس کا مالک بنتے ہوئے بھی اگر وہ معاملے کو صحیح قرار نہیں دے سکتا ہے تو پھر بے کے اندر مال کا مالک بننے سے جو ہے معاملہ صحیح نہیں ہوتا ہے بطور قولا، تو لہذا یہ روایت بھی کیا کہتا ہے، ابو الوقود کے ساتھ تعارف پیدا کرتا ہے، کیونکہ ابو الوقود کہتا ہے کہ یہ معاملہ صحیح ہونا چاہیے، لیکن یہ روایت کیا کہتا ہے، معاملہ باطل ہے، صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہذا معارضت رکھتا ہے کس کے ساتھ، یہ ابو الوقود کی عموم معارض ہے کس کے ساتھ، فحوى الحکم المذکور فی روایت الحسن، حسن بن زیاد کی روایت کے مضمون کے جو فحوا کے ساتھ، پھر نکاح العبد بدون اذن مولاه کہ جہاں پر مولا کے اذن کے بغیر اس نے نکاح کیا تھا، وان عتقه لا يجدي في لزوم النکاح، اور امام نے کیا فرمایا تھا کہ تمہارا آزاد ہونا اس نکاح کے صحیح ہونے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کب تک فائدہ مند نہیں ہے، لولا سکوت المولا، جب تک تمہارے مولا کی وہ سکوت شامل حال نہ ہوتے، التی ہوا بمنزلۃ الاجازت، جب تمہارے مولا کے سکوت جو کہ نازل منزلہ اجازت ہے، اس اجازت نے آ کر آپ کے اس معاملے کو صحیح کیا، اگر یہ اجازت نہ ہوتے تو پھر آپ کا بعد میں آزاد ہونے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اس معاملے کی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر انسان اپنے نفس کا مالک بنتے ہوئے بھی معاملے کے اتحاد میں کوئی دخل نہیں دے سکتا ہے، تو پھر بے کے اندر مال کا مالک بننے سے کیسے معاملہ صحیح ہو سکتا ہے، بطرق اولا صحیح نہیں ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہ ابو الوقود اس کے ساتھ تعارض کر رہا ہے، حاجم ختم ہو گیا۔
آگے فرماتے ہیں کہ ثم لو سلم عدم التوقف علی الاجازہ، فرض کرے ہم نے تسلیم بھی کیا، ابھی تک تو ہم تسلیم نہیں کر رہا تھا نا، اجازت کے بغیر فقط مالک بننا کافی نہیں، اب تک مصنف کا نظریہ ہے. اب ہم آپ کی بات پھر بالفرض تسلیم بھی کریں گے. کیا تسلیم کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ اجازت کی ضرورت نہیں، بلکہ کسی فضولی کا بعد میں مالک بننا ہی معاملے کی صحت کے لیے کافی ہے. فرض کرے ہم کو تسلیم کیا، ثم لو سلم عدم التوقف علی الاجازہ، کہ اجازت پر محتاج نہیں ہے بلکہ اس کا مالک بننا ہی صحت کے لیے کافی ہے. تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ فإنه فيما، یہ صحیح ہو تو بھی یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اذا باع الفضولی لنفسه، کہ اگر فضولی نے معاملہ پہلے کرتے وقت مالک کے لیے نہ کیا ہو، بلکہ فضولی نے پہلے معاملہ کس کے خاطر کیا ہو، بے عنوان فضولی کیا ہے لیکن اپنے لیے کیا ہو، اور بعد میں وہ مالک بننے کی صورت میں پھر وہ معاملہ اپنے لیے صحیح ہوگا. اما لو باع فضولا للمالک، لیکن اگر اس نے فضولا معاملہ کرتے وقت اپنے لیے نہ کیا ہو بلکہ فضولا معاملہ مالک کی خاطر کیا ہو، ایک او لثالث، یا معاملہ کرتے وقت وہ معاملے کو کسی تیسرے شخص کے لیے کیا تھا، ثم مالک ہوا، لیکن بعد میں مالک کون بنا، وہی فضولی. معاملہ آپ نے یا مالک کے لیے کیا ہے یا تیسرے شخص کے لیے، اپنے لیے تو نہیں کیا ہے نا، لیکن بعد میں مالک آپ بنا ہے، تو پھر اس وقت آپ کا مالک بننا فائدہ مند نہیں ہے. حج حجریان عموم الوفاء بالعقود، لہذا اس صورت میں پھر اوفوا بالعقود کو جاری کرنا، وہ شروط اس طرح المؤمنون عند شروطہم کے عموم کو جاری کر کے اس معاملے کو صحیح بنانا. کس کے لیے صحیح بنانا؟ بالنسبت الی البائع الفضولی، کیونکہ آپ نے معاملہ یا مالک کے لیے کیا یا فرد ثالث کے لیے کیا، آپ نے اپنے لیے نہیں کیا نا. جو آپ نے اپنے لیے نہیں کیا تو بعد میں آپ کے مالک بننے کی وجہ سے اوفوا بالعقود جاری کر کے یا المؤمنون عند شروطہم جاری کر کے معاملے کو کس طرح پلٹانا، اسی فضولی کے ہاں میں پلٹانا. یہ کیا ہے؟ یہ اشکال ہے، یہ زیادہ اشکال آتا ہے. کیوں اشکال ہے؟ لأنه ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد، کیونکہ آپ نے عقد کرتے وقت کس کے لیے قصد کیا ہے؟ مالک کے لیے قصد کیا ہے، جبکہ ابھی مالک آپ بن رہا ہے، وہ مالک نہیں، ابھی آپ مالک ہیں. تو لہذا جو مالک کے لیے کیا تھا وہ ابھی واقع کیا ہوا، مالک نہیں رہا، اور مالک آپ بن گیا تو آپ کے لیے عقد ہوا نہیں ہے. تو لہذا ما ینشا من المجیز لم حج، یہاں پہ اجازت تو نہیں دیا ہے، لہذا اس بنا پر منشا غیر مجیز اور مجیز غیر منشا والا اشکال تو نہیں، بلکہ وہی ما وقع لم یقصد ہے، کہ یہاں پر جو قصد کیا تھا واقع نہیں ہوا، اور جو واقع ہوا قصد نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے واقع ہونے کا آپ نے قصد نہیں کیا ہے، بلکہ آپ نے قصد کیا ہے، مالک کے ہونے کا قصد کیا ہے، جبکہ جو واقع ہوا ہے اس کا قصد نہیں کیا ہے. آپ کے لیے واقع ہونے کا آپ نے قصد نہیں کیا ہے، اور جو آپ نے پہلے قصد کیا وہ واقع نہیں ہوا، کیونکہ آپ مالک بن گئے، وہ مالک نہیں رہا. تو لہٰذا ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد کی بنا پر اس کا آپ کی حق میں پلٹانے میں کیا ہے، اشکال ہے. حج آخری پوائنٹ، ولو باع وکالۃ عن المالک، اگر اس بندے نے وکیل بن کے معاملہ کیا، فضولی بن کے نہیں، بلکہ اس بندے نے کیا معاملہ کیا، مالک کا وکیل بن کر مالک کی مال کو کسی دوسرے کو فروخت کیا. فبان انعزالہ بموت الموکل، لیکن معاملہ کرنے کے بعد پتہ چل گیا کہ اس کا موکل تو معاملہ کرنے سے پہلے کیا ہوا تھا، رحلت ہوا تھا. آپ کے معاملہ کرنے سے پہلے آپ کا موکل دنیا سے رحلت، تو موکل کے موت سے کیا ہوتا ہے، وکالت ختم ہو جاتا ہے نا. تو پھر تو مطلب ہے کہ آپ کے معاملہ کرنے سے پہلے آپ کی وکالت کیا ہوا تھا، وکالت ختم ہو گیا تھا. پھر جب وکالت ختم ہو تو پھر آپ کا معاملہ کیا ہو جائے گا، پھر معاملہ اگرچہ ظاہراً آپ نے بعنوان وکیل کیا، لیکن حقیقت میں بعنوان وکیل نہیں ہو بلکہ آپ نے بعنوان فضولی کیا معاملہ، یہ فضولی ہو جائے گا خود بہت. ٹھیک ہے، تو پھر فلا اشکال فی عدم الوقوع البیع له، تو پھر اس میں پھر بعد میں فرض کر آپ مالک بن گیا. فرض یہ ہے ہمارے پاس کہ ابھی اس نے بعنوان وکیل کیا تھا، وکالت تو ختم ہوا، لیکن فرض کرے بعد میں آپ بعد میں مالک بن گیا. فرض یہ ہے، تو اس صورت میں پھر فلا اشکال فی عدم الوقوع البیع له، تو پھر وہاں پر کوئی اشکال نہیں ہے کہ یہ بے اس کے اپنے حق میں واقع، اپنے حق میں واقع نہیں ہوگا. بدون الاجازہ ولا معا، نہ آپ اجازت دے تو آپ کے حق میں ہو سکتا ہے، نہ آپ اجازت دے، اجازت دے یا نہ دے دیں، دونوں صورتوں میں یہ معاملہ آپ کے حق میں نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے معاملہ کرتے وقت وکالت میں کیا ہو، مالک کی وکالت میں کیا ہے، اپنے لیے کیا ہی نہیں ہے. آپ نے بعنوان وکیل کیا تو بعد میں آپ مالک بننے کے بعد بعنوان اجازت کی طرح بغیر اجازت کے معاملہ آپ کے ہم واقع نام یقع. اور یہاں لیکن مطلب فرق یہ ہے کہ میرے خیال میں اس کا مالک بننے کی شرط نہیں. ٹھیک ہے جی، وَإِلَّا پھر وارث، کیونکہ وہ خود مال بننے کے بعد وارث کے بعد نہیں آتا ہے، لہٰذا مطلب کہ نام یقع للوارث مع اجازت. ہاں لیکن یہ عقد
اس مال کے اس مالک اصلی کے وارثین کے لیے واقع ہو جائے گا اگر وہ اجازت دینے کی صورت میں. لیکن آپ بعنوان وکیل آپ نے کیا تو آپ کے وکیل کے عنوان سے کرنے کی وجہ سے معاملہ آپ کے حق میں کبھی بھی نہیں پلٹ سکے گا. بس کرے ٹھیک ہے جی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین.